30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہا اور فرعون کی تربیت کی ہے۔ تو کتابوں میں ایک وہ 2 شعر لکھتے ہیں، اذا المرء لم يخلق سعيدا تحير وقول مربيه وخاب المؤمل۔ آدمی جب پیدائشی سعید نیک نہ ہو تو تحیرت وقول مربی، پیدائشی آدمی نیک نہ ہو، سعید نہ ہو، شقی ہو تو اس کی تربیت کرنے والے بھی حیران ہوتے ہیں۔ وخاب المؤمل، اس سے امید رکھنے والے بھی نامراد ہوتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وموسیٰ الذی رباه جبریل قادر، دیکھو پیدائشی شقی ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ وموسیٰ الذی رباه جبریل قادر، وہ موسیٰ اس کی تربیت جبریل نے کی ہے، وہ کافر نکلا۔ وموسیٰ الذی رباه فرعون مرسل، جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی ہے وہ رسول ہے۔ تو تربیت مؤثر نہیں ہے جب تک تربیت تقدیر کے ساتھ موافق نہ ہو تو تربیت کا کوئی اثر نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بدبخت ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوتا ہے، بدبخت ماں کے پیٹ میں بدبخت پیدا ہوتا ہے پھر بھی بدبخت، اس کو تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور تربیت تقدیر کے ساتھ موافق ہے، تقدیر میں سعید لکھا گیا ہے تو ابھی تربیت کو اللہ سبب بناتا ہے۔ اچھی تربیت ہو تو وہ اولاد فرمان بردار اور نیک ہوتی ہے، اور اچھی تربیت نہ ہو وہ نیک اور فرمان بردار نہیں ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو کہ نبی ہے، بعد میں نبی ہونے والا تھا، اور اللہ کا قانون ہے نبی بچپن سے اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، بچپن سے اللہ کی نگرانی میں۔ جب اللہ اس کی نگرانی کرتا ہے تو اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا ہے، گناہ سے پہلے بھی گناہ نہیں کر سکتا ہے، گناہ کے بعد بھی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب والدین کی نافرمانی تو حرام ہے، قرآن میں ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اگر کہتے ہیں والدین کافر بھی ہوں اس کا حق برقرار ہے۔ بیٹا مسلمان باپ کافر ہے تو بیٹا باپ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے دنیاوی امور میں، ہاں دینی امور میں باپ کی بات نہ مانو لیکن اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے باپ کا حق زیادہ ہونے کی وجہ سے باپ نے بیٹے کو قتل کیا، باپ قصاص میں قتل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے قصاص میں قتل ہوتا ہے، لیکن باپ بیٹے کو قتل کرے قصاص نہیں۔ تو تقیت جو نبی تھا بچپن سے اللہ کی نگرانی میں، تو اللہ تعالیٰ نے صالح بنایا تھا تو باپ کا جو حکم تھا وہ مان لیا، کہا اللہ کا جو ہمارے پورا کرے۔ پھر اس کو بچھاڑا اور ذبح کرنے کے لیے چھری چلایا ہے گردن پر، دیر سے چلایا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی باندھا ہے۔ چھری اللہ کی مخلوق ہے، اب ہم چھری سے کاٹتے ہیں تو گردن کٹ جاتا ہے جانور کا یا آدمی کا، یا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہو تو کٹ جاتا ہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو چھری نہیں کاٹ سکتی ہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو آگ نہیں جلا سکتی ہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پانی میں نہیں ڈوب سکتا ہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو جدھر سے بھی مکان سے پھینکو پہاڑ سے پھینکو وہ نہیں مانتا۔ اللہ کا ارادہ ہو تو پھر اسباب کام کرتے ہیں، اسباب کام کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہو، اللہ کا ارادہ ہو تو کام نہیں، ارادہ نہ ہو تو نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہ مینڈا لے کر، یہ مینڈا کدھر سے آیا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسرائیلیات نے کتابوں میں لکھتے ہیں یہ 40 سال سے جنت میں چرتا تھا، یا آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل نے ایک مینڈا ذبح کیا تھا، وہ قبول ہوا تھا تو وہ مینڈا ہے۔ دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں وہ آیا ہے
یہ جبرائیل اللہ اکبر اس لیے کہتا تھا کہ ابراہیم اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ مینڈا لے کر آیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گیا میں بچ گیا ہوں، اس نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، شکریہ کے طور پر یہ کہا، وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ قربانی کی سنت جاری ہو گئی۔ ابھی جس نے بھی حلال مال سے، خلوص سے، محبت سے، شرائط کے مطابق قربانی کی، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا ایک بیٹا ذبح کرنے کا۔ اور کتابوں میں مسئلہ یہ ہے، کسی نے نظر کیا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں گا تو نظر پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ابھی نظر کیا ہے بیٹے کو ذبح کروں گا تو یہ نظر کیا لازم ہے؟ کہتے نظر لازم ہے، لیکن بیٹے کو ذبح نہیں کرے گا، اس کے عوض میں ایک مینڈا، ایک دھومہ ذبح کیا تو نظر پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ قانون بھی نکلا تو یہ ذبح کیا۔ اب لوگوں میں بعض لوگ فضول باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فضول باتوں میں سے یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا اور یہ مینڈا کا گوشت اس نے کھایا، یہ پوچھتے ہیں وہ اللہ کا بندہ آپ کا کیا غرض ہے؟ مینڈا کدھر سے آیا ہے اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں، جدھر سے بھی آیا ہے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہ باتیں جنت سے آیا یا حابیل کا مینڈا تھا، جو بھی تھا، دوسرا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ وہ جس نے ذبح کیا ہے انہوں نے کھایا ہوگا، اور کون کھاتا ہے؟ مال ضائع کرنا حرام ہے، پھینکا تو نہیں ہے، اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مینڈا جب ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا ہے اس وقت یہ مینڈا بھاگ گیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھاگ گیا، دوڑا۔ اور یہ مینڈا مینا میں ایک پہاڑ ہے، حاجیوں کو معلوم ہے، مسجد خیل ہے مینا میں، مسجد خیل کے سامنے پہاڑ ہے، وہ سامنے پہاڑ کا نام ہے سبیر۔ اس سبیر پہاڑ سے لے کر آیا تھا، وہ مذبح جو قربان کا ہے وہ بھی سبیر پہاڑ کے وہ بیچ میں ہے، وادی سے ہے، وہاں ابھی پہاڑ ذبح نہیں کرتے ہیں اور جگہوں میں کرتے ہیں۔ تو وہ مینڈا بھاگا ہے، بھاگا تو جبرائیل علیہ السلام بہت بڑا ہے، 600 اس کے پر ہیں، جدھر بھی بھاگ کر کوئی جبرائیل سے بچ نہیں سکتا ہے۔ جبرائیل نے کہا مینڈا بھاگا، ابراہیم علیہ السلام انسان ہے تو کہا میں آپ کے لیے مینڈا پکڑوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آپ مخلوق ہے، ابراہیم مخلوق سے مدد نہیں مانگتا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگا کہ آپ پکڑے، میرے لیے مینڈا پکڑ دیں، خود دوڑ کر مینڈا پکڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا جب مجھے آگ میں ڈالتے تھے، ہوا میں کسی چیزوں کے ذریعہ سے ہوا سے پھینکتے تھے، اس وقت بھی جبرائیل آپ آئے تھے، میں اللہ کی اجازت سے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں، مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، آپ مخلوق ہیں۔ موحد اس کو کہتے ہیں مخلوق کو مؤثر نہیں سمجھتا ہے۔ آج کل تو کیا ہمارے مسلمان قربانی بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن قبر پرستیوں میں مبتلا ہے۔ کسی نے لکھا فلاں پیر ہے، جا کر سجدے میں گرتے ہیں، کسی نے بھی مزار بنایا ہے، وہاں جا کر حاجتیں مانگتے ہیں، بیٹا نہ ہو، مال نہ ہو، بیماری ہو، وہاں جا کر پتھر اوپر اپنے اوپر مانگتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اس کو مشرک کہتے ہیں، مشرک۔ ایسا شرکیہ کے در رکھنے والا ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے، نہ زکوٰۃ، ایک عبادت بھی قبول نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بات شرک نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مینڈا بھاگا ہے میرے لیے پکڑو، یا میرے ساتھ تعاون کریں ذبح کرنے میں، یہ شرک نہیں ہے، ماتا الاسباب کام۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا غیر اللہ سے مدد
نہیں. جبرائیل آپ مخلوق ہیں، جبرائیل مخلوق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، جبرائیل سے بہت بہتر ہے، خدا کی ساری مخلوق سے بہتر ہے، لیکن یہ مخلوق کے لیے کارساز نہیں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. اس نے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ معبود نہ ہونے کا دلیل یہ دیا ہے سورہ انعام میں، سورہ عمران میں، سورہ آل عمران میں وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور والدہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. کیوں؟ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کیونکہ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانے کا پانی کا محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا ہے. حاجت روا مشکل کشا وہ ہوتا ہے وہ کسی چیز میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو، وہ معبود ہوتا ہے، وہ کارساز ہوتا ہے. کوئی کھانا کھاتا ہے یا کسی کا محتاج ہوتا ہے تو وہ خدا حاجت روا نہیں ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہتر ہے، لیکن کھانا کھاتا تھا. جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ خدا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہرحال وہ جو مذبح ہے مینا میں اس میں وہ مینڈا ذبح کیا ہے. اس کے بعد یہ قانون ہوا کہ تم قربانی کرو تو مینڈے کا ثواب زیادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی مینڈا ذبح کیا اور اس کے بعد جو جانور موٹا ہو قیمتی ہو. ایک بات کتنی غلطی ہے، مال ضائع کرنے سے اللہ نے روکا ہے. مال ضائع نہیں کرنا ہے. ایک جانور ہے اس کی قیمت ہے کم اور فروخت کرنے والا زیادہ قیمت بتاتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے ان کا حلال کا پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پیسے کا پرواہ نہیں کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. کہتے ہیں قربانی میں جتنا بھی زیادہ جائے تو ثواب ہے، قربانی میں جتنا زیادہ پیسہ لگے تو ثواب ہے، بشرطے کہ زیادہ پیسے کا ہو وہ جانور. اگر جانور کی قیمت کم ہے آپ ویسے مال ضائع کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے تو جس کی قیمت واقعی زیادہ ہو وہ جانور ذبح کرنا بہتر ہے. اونٹ ہو، گائے ہو، قرآن میں بڑا جانوروں کا ذکر ہے. بہیمۃ الانعام ذکر ہے. بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام چوپائی جانور کو کہتے ہیں. ابھی بہیمۃ الانعام لفظ عام ہوا چوپائی جانور. چوپائی جانور پھر کئی قسم کا ہے. سورہ حج میں بدنا لفظ آیا. بدنا بڑا جسم والے کو کہتے ہیں تو وہ بڑے جسم والے میں اونٹ، گائے، بھینس یہ داخل ہے. اور سورہ انعام میں چھوٹے جانوروں کا بھی ذکر ہے کہ بکری اور مینڈا اور بکری اس کی بھی قربانی ہوتی ہے. اور بڑے جانوروں سے یہ کچھ دجالوں نے ابھی لوگوں کو پریشان کیا ہے. میں ان کو دجال کہتا ہوں، دجال شیطان کہتا ہوں. شیطان کا کام ہے لوگوں کو وسوسے ڈال کر شبہات میں مبتلا کر کے فتنہ پیدا کرنا، لڑانا، اختلافات پیدا کرنا شیطانی کام ہے. وہ مولوی نہیں ہے، وہ شیطان ہے جنہوں نے یہ کہا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. بیٹھ کر 1400 سال کے بعد ان کو یہ مسئلہ آیا. کیا بعد والوں کا علم قرآن والوں سے زائد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں عمر جب وفات ہوا دنیا سے نصف علم کیا ہے. یہ بڑے بڑے جو علماء بڑے ائمہ تھے وفات ہو گئے، ان کے ساتھ علم کیا. جو آنے والا زمانہ ہے اس میں علم کم ہوتا ہے. اس زمانے سے بھی بعد میں آنے والوں کا علم کم ہوتا ہے. کتابیں زیادہ ہوتی ہیں، علم کم ہوتا ہے. کتاب میں علم ہونے سے ادھر آدمی کے دل میں علم نہیں ہوتا ہے. یہ شیطانی کام ہے. جس نے کہا بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، بہت مشہور ہے یہ بات. کبھی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، یا یہ بات بھی ان شیطانوں نے پھیلایا ہے کہ
گائے بھینس کے دانت دو دانت نہیں گرایا ہے یا نہیں نکلے تو قربانی نہیں آتی ہے، یہ بھی انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی جھوٹی پھیلائی ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہو رہا ہے۔ قربانی ایک قسم کے لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے اور قربانی کا دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور بھینس کی بھی قربانی ہوتی ہے، ثواب کم ہے۔ آخر آپ کو بتاؤں گا صحیح مسئلہ۔ بھینس کا جتنے لوگ قربانیاں کرتے ہیں سب سے ادنا ثواب والی قربانی بھینس ہے۔ قربانی بھینس کی ہوتی ہے، ثواب کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ وہ استحسان سے، کیونکہ خود جاموس لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا، بقر لفظ، بہیمۃ الانعام لفظ، بدنا لفظ آیا، اس میں داخل ہونے سے بھینس کی قربانی جائز ہے، اور حلال جانوروں میں ہے، حرام جانوروں میں نہیں ہے، ثواب کم ہے، قربانی اس کی ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قربانی میں یہ بھی اشتباہ ہوتا ہے، بعض مولوی کتاب اکثر تو نہیں دیکھتے ہیں، بعض دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قربانی میں شریک لوگ سب نے اگر تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے قربانی میں پاؤں پکڑنے والے، سر پکڑنے والوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ہاں، ایک آدمی ذبح کرتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے، اس سے دوسرا آدمی چھری ہاتھ میں لیتا ہے، جب دوسرے نے چھری ہاتھ میں لے لی کاٹنے کے لیے، اس پر لازم ہے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کرے۔ اگر وہ بھی تھک گیا، تیسرے نے ہاتھ میں لے لیا تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ مطلب بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کون پڑھے گا؟ جو چھری چلاتا ہے وہ پڑھے گا۔ اگر پاؤں پکڑا ہے اور سر پکڑا ہے اور وہ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں یا نہ کہیں، لیکن چھری چلانے والے پر لازم ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ ابھی اس کی روح نکلنے کے بعد شام تک قربانی ہوتی ہے، رات کو بھی ہوتی ہے، کل دن کو بھی ہوتی ہے، لیکن رات کو قربانی مکروہ ہوتی ہے، مکروہ ہے، کل دن کو بھی ہوتی ہے۔ پرسوں دن میں قربانی مشتبہ ہے، 3 دن تو ہیں، لیکن دنیا میں 3 عیدیں ہوتی ہیں، اور عید تو شرعاً ایک ہے، یہ 3 غلطی کی وجہ سے ہے، اس لیے تیسرے دن تک قربانی مؤخر نہ کریں۔ اگر ان 3 دنوں میں آپ کو قربانی میسر نہیں ہو گئی، جانور نہیں ملا یا کسی عذر کی وجہ سے نہیں کیا، تو قیمت ادا کرنی ہے۔ بکرے کی قیمت، گائے بھینس کی 7واں حصہ کی قیمت نہیں، بکرے کی قیمت صدقہ کریں۔ کس کو دے دیں؟ فقیر کو دے دیں، جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو دے دیں۔ اور قربانی کا گوشت کا معاملہ یہ ہے، ایک گھر میں 7 قربانی ہیں، ایک جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا کھانا اکٹھا ہے تو گوشت تقسیم کرنا کوئی لازم نہیں ہے، الگ الگ رہتے ہیں تو وہ تقسیم کریں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ، ایک گھر کی طرف سے بعض لوگ ایک قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی نہیں ہوتی۔ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، یا 2 یا 3 آدمی کی طرف سے ایک قربانی، وہ قربانی نہیں ہوتی۔ میت کے ساری ثواب کے لیے جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور گوشت کے متعلق یہ بھی سمجھیں، اگر قربانی ایک ہے، آپ کے گھر میں آدمی زیادہ ہیں، ان کو گوشت پورا نہیں ہوتا ہے، سیر ہو کر کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو ان کے لیے صدقہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں پر جو صدقہ ہوتا ہے، نفقہ ہوتا ہے، وہ ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ گھر والوں کا حق سب سے پہلے ہے، ان کی حاجت سے گوشت زیادہ ہو تو پھر مستحب ہے 3 حصے کریں، ایک حصہ ان کے لیے رکھیں، ایک فقراء کو، ایک غنی کو۔ اور یہ بھی لوگوں میں اشتباہ ہے، قربانی کا گوشت ہے، پڑوس میں شیعہ ہے، پڑوس میں مرزائی ہے، پڑوس میں ہندو ہے، پڑوس میں سکھ انگریز ہے، کیا قربانی کا گوشت ان کو دے سکتے ہیں؟
مسلمان فقیر کو دینا بہتر ہے۔ اگر غیر مسلم کافر فقیر کو بھی کھلایا تو قربانی کا گوشت جائز ہے، یہ جائز ہے، حرام میں کافر کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور قربانی کے چمڑے کا حکم بھی گوشت کا ہے، ہر ایک کو دے سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ تنظیم کے لیے کھالے جمع کرتے ہیں، پوری جماعت کے لیے وہ فروخت کرتے ہیں۔ فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت مسجد کی تعمیر، مدرسہ کی تعمیر یا جماعت کے انتظام میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ فروخت کی وہ قیمت صرف فقیر کو دینا ہے، اس لیے کہتے ہیں تنظیموں کو کھالے نہ دیتے۔ یہ بعض جماعتیں سیاسی بھی ایسی ہیں، متفق ہیں، پورا پاکستان میں اپنی قربانی کے کھالے جمع کر کے اپنے فنڈ بناتے ہیں، اس سے جلسے بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، فروخت کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ہوا ابھی اور کسی مسئلے کا کسی کو ضرورت ہو فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہو رہا ہے، میں آپ کو نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز میں تکبیرات بھی واجب ہے۔ کچھ مساجد میں 6 بجے عید کی نماز ہو گئی، کچھ مساجد میں 6:15 بجے عید کی نماز ہو گئی۔ میری رائے یہ ہے اس وقت عید کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے یہ شرط ہے سورج اونچا ہو، سورج اونچا نکلا تو پھر عید کی نماز ہوتی ہے، اور کب تک؟ زوال تک، لمبا وقت ہے، زوال تک ہوتی ہے۔ اور کتابوں میں کہتے ہیں ظہرۃ الکبریٰ میں عید کی نماز پڑھیں۔ ظہرۃ الکبریٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، اور چاشت کا وقت 7:30 بجے ہوتا ہے، 7:30 بجے چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اور تیری ابھی جو صبح 6 بجے عید کی نماز پڑھی ہے، ابھی وہ مقتدی بھی فون کرتے ہیں، امام بھی فون کرتے ہیں تکبیرات چھوڑ کر۔ میں نے کہا وقت سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، میں پھر وہ تکبیرات چھوڑتے ہیں، وقت میں پڑھ تو اللہ توفیق دیتا ہے، تکبیرات بھی پھر پڑھتا ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، 2 رکعت ہے۔ اس کی نیت یہ ہے میں عید کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، عید کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے۔ یہ الفاظ بولنا لازمی نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہوا، دل میں آپ نے ارادہ کیا کہ عید کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور 6 تکبیروں کے ساتھ، یہ بھی دل میں آیا، اس امام کے پیچھے یہ بھی دل میں آیا تو کافی ہے۔ زبان سے یہ لمبا پڑھنا، عید کی 2 رکعت واجب نماز اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے، اتنا لمبا گردان زبان پر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل میں ارادہ کرو عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے پڑھنا، پھر امام اللہ اکبر کہتا ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر امام ثنا پڑھتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیرات کہتا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ بھی آہستہ اللہ اکبر کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑیں، تیسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ یہاں بٹھائیں، ناف کے اوپر بٹھاتے ہیں، نیچے بٹھاتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں، لیکن سینہ پر بٹھانا یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ بعض مرد بھی عورتوں کے ساتھ اپنے کو مشابہ کرتے ہیں، آپ وہ دلائل آپ نہیں سمجھتے ہیں، عوام میں یہاں بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ہاتھ رکھنا عورتوں کے لیے، کیونکہ ادھر ہاتھ رکھنے کی روایت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، تو اس نے جو روایت کی ہے وہ عورتوں کے لیے یہاں ہاتھ رکھنا۔ اور باقی چاروں مذاہب میں ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سینہ پر ہاتھ رکھے اس طرح، یہ عورتوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے یہ چھاتی ہے وہ چھپانے کے لیے ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، مردوں کے لیے ان کے بھی چھاتی ہے، پستان ہے کہ وہ چھپاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں، لیکن ناف کے اوپر نیچے وہ اتنی بات نہیں ہے، وہ ہاتھ رکھیں۔ پھر امام قرات پڑھتا ہے، دوسری رکعت پھر رکوع کرتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے،
پھر پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر امام قرات پڑھتا ہے۔ بھائی نیچے مدرسہ میں کے خانہ میں چٹائیاں بچھائی ہیں، جگہ بہت ہے وہاں بھی جائیں۔ اچھا، دوسری رکعت میں امام قرات پڑھے گا، قرات سے فارغ ہوا، اب یہ قرات سے فارغ ہو کر 3 تکبیرات کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ بھول کر امام بھی بھول کر رکوع میں جاتا ہے، تو عید کی نماز میں سجدہ سہو میں ہوتا ہے۔ جب مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سجدہ سہو میں ہے، اگر تکبیرات کہیں واجب بھول گیا، رکوع میں تکبیرات 3 دفعہ پڑھ لی، پھر بھی فرق نہیں آتا ہے، بس نماز ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھول کر نیچے نہ جائے، قرات سے فارغ ہوا امام، اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتا ہے، اب ہاتھ اٹھائیں پھر ہاتھ چھوڑیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں پھر ہاتھ چھوڑیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑیں، چھوڑ کر ہاتھ ادھر نہ رکھے، ہاتھ چھوڑیں۔ 3 تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دیا، چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے۔ اب یہ عید کی نماز کے بعد دعا اجتماعی کوئی ثابت نہیں ہے، ہمارا اکابر کا طریقہ ہے، اکابر مختصر سی دعا کرتے ہیں، وہ کیا۔ ابھی اس کے بعد 2 خطبے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جمعہ میں خطبہ پہلی ہے، نماز بعد میں ہے، عید میں نماز پہلی ہے عید کی، خطبہ بعد میں ہے، کیونکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں اللہ کا جیسا حکم آیا وہ مانے۔ ابھی جمعہ میں پہلے خطبہ دے دو، عید میں بعد میں دے دو، نبی نے جس طرح کیا اسی طرح کرنا ہے۔ 2 خطبے، دونوں خطبے نماز کا حصہ ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، خطبہ بھی سن کر کیا تو نماز پوری ہو گئی، اگر خطبہ چھوڑ کر کیا تو اس کو ناقص ہے، اس کا کام ناقص ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نماز ہونے تک شہری آدمی کی قربانی نہیں ہوتی، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، قربانی اگر آدمی نے نماز سے فارغ ہو کر اتنی جلدی کی خطبہ نہیں سنا جا کر قربانی ذبح کی تو پھر بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن یہ گناہگار ہوتا ہے خطبہ نہ سننے۔ خطبہ دونوں سے فارغ ہو کر روافض شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، عید مبارک کے عید مبارک کہنا مکروہ ہے، اور مسجدوں میں نماز کے بعد مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یہ ناجائز کام ہے، بدعت ہے، شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو نہ کوئی عید مبارک کہیں اور نہ ہاتھ ملائیں، آرام آرام سے نکلیں اور نکل کر جا کر اپنی قربانی کریں، ابھی سمے درست کریں۔ اور نیچے کے خانہ میں جو لوگ ہیں اور اسپیکر میں آپ کو آواز آتی ہے، بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع ما فيه من أعمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر، ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، وكون علماء أمته من سننه في كتب الفقه ومسائلها، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من
قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شارة حسنة. قالوا: فالسوق يا رسول الله؟ قال: بكل شارة من السوق حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأضحية يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله. وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخزاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. अभी आराम से जाए, एक दूसरे को तकलीफ न पहुंचे।